إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أماته فأقبره. وفي المسند عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في حديث طويل يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد المؤمن فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول ربي الله فيقولان له وما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان وما هذا الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی کرم سے وبا زدہ ماحول اور ماہ مقدس رمضان المبارک کے باسعادت دن جو ہم پر سے گزر رہے ہیں، ان کی مناسبت سے
قرآن مقدس کی سورہ عبس کی 21ویں آیت اور مسند احمد کی 18575 نمبر کی حدیث کا تھوڑا سا حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام اس کائنات میں 3 بنیادی عقیدے لے کر آیا۔ پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کائنات میں ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے، اور ہمارا جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت و اتباع۔ اس کائنات میں رب کے حکموں پر، رب کے اس نازل کردہ دین پر، اس بھیجی ہوئی شریعت پر، اسی طریقے پر چل کر عمل ہوگا جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جو آپ نے سکھلایا، جو آپ نے بتلایا۔ پھر تیسرا عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، اور عقیدہ آخرت مختصر لفظوں میں نام ہے اس کامل یقین اور مکمل ایمان کا کہ اس کائنات میں روح زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے جو بھی آیا ہے، ہر فرد بشر، ہر مرد اور ہر عورت کو ایک نہ ایک دن موت کے سرہانے سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اور آخرت کے سفر پر کوچ کر جانا ہے۔ پھر رب العالمین اس کے کیے کرائے کا حساب لے گا۔ اگر وہ اس دنیا سے، اس دنیاوی زندگی سے ان 3 عقیدوں کو سلامت لے گیا ہے تو اس کا رب اس سے خوش ہوگا اور بدلے اور صلے میں اسے اپنی جنتوں سے ہمکنار فرمائے گا۔ اور اگر یہ 3 عقیدے بدقسمتی سے آدمی سلامت نہیں لے جا سکا تو اس کا رب اس سے ناراض ہوگا اور نعوذ باللہ بدلے اور صلے میں اسے اپنے ابدی جیل خانے اور اپنی جہنم کے واصل کر دے گا۔ لیکن یہ سفر آخرت شروع ہوتا ہے موت اور قبر سے۔ یہ عقیدہ آخرت کہیے یا سفر آخرت کہیے، یہ شروع ہوتا ہے موت اور قبر سے۔ رب العالمین نے بہت جچے تلے الفاظ میں
اس عقیدے کی تحقیق فرمائی. سورہ عبس آیت نمبر 21. ثم اماتہ فاقبرہ. پھر جب کتاب زندگی کے اللہ کی قضا و قدر کے فرشتے کتاب زندگی کو انسان کی بند کر دیں گے، ثم اماتہ، تو یہ اچھا بھلا آدمی موت کے سراہنے سر رکھ کر اس دنیا سے کوچ کر جائے گا. فاقبرہ، اور پھر قبر کی تاریک اور تنگ کوٹھری میں منو مٹی کے نیچے حشر تک دبا دیا جائے گا. حضرات، پھر ہم اس بات کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس وقت کہ رب کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنی ناراضگی اور غصے کو، اپنی ناراضگی اور اپنے غصے پر اپنی رحمت سے کام لے لے اور انسانیت کو معاف فرمائے، تو یہ رب کا بہت بڑا کرم ہوگا. آج کثرت اموات، موت کا سلسلہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتا، ہم اور آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ قبر کی یہ تھوڑی سی جگہ بظاہر اس لٹائے گئے قبر کو کے حوالے کیے گئے میت کے وجود کے لیے بھی، اس کے جسم کے لیے بھی ناکافی ہوتی ہے. اتنی تنگ جگہ، اتنی تھوڑی سی نامکمل جگہ، اور پھر اس کے اپنے رشتہ دار، اس کے اپنے محلے دار تھوڑی سی دیر میں اس پر منو مٹی ڈال کر اس قبر کو بند کر دیتے، اور ہمارے ذہن سوچنے لگتے یہ میت اب اس میں ہل بھی نہیں پائے گا، کروٹ بھی نہیں لے پائے گا. اتنی تنگ جگہ. تب سوال یہ ہے خطبے کے اس مختصر سے وقت میں کہ آج حالات ہم کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے بالکل ہمارے سامنے فوکس کی طرح ہے، اور یاد رکھیے کہ اگر ان حالات نے بھی ہمارے گناہوں کے راستے نہ روکے اور ہمیں پلٹ آنے پر آمادہ نہ کیا، تو یاد رکھیے کہ چشم فلک نے ہم جیسے حرمان نصیب اور بد نصیب لوگ نہیں دیکھے. کتنی تاریک جگہ، کتنی تنگ جگہ. تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قبر کی تاریک اور تنگ جگہ کشادہ ہو سکتی ہے؟ یہ اندھیری نگری نور سے مجلہ اور منور ہو سکتی ہے؟ شریعت کہتی ہے، آج کی پڑھی گئی مسند احمد کی 18575ویں حدیث کہتی ہے کہ ایسا ممکن ہے یہ تنگ قبر کی گڑھی یہ کشادہ ہو سکتی ہے، یہ اندھیری نگری اس میں نور کے قمقمے جل سکتے ہیں. تب خطبے کے اس تھوڑے سے وقت میں یہی سوچنا ہے،
تیاری کرنی ہے، سیکھنا ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو یہ جو زندہ لوگ آج زمین پر موجود ہیں ان کو زمین کے اندر جانے سے پہلے کر لینا نہایت ضروری ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ آج کی حدیث ان اسباب اور ان اعمال کو لیے ہوئے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لمبی اور طویل حدیث ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میت جس کو حوالے قبر کیا گیا ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے اور ابھی اس کو دفن کرنے والے لوگ انہوں نے قبرستان بھی نہیں چھوڑا، اور اسی روایت میں موجود ہے، دیگر روایات میں بھی، کہ یہ میت ان کے واپس ہونے کی، قدموں کی آہٹ اور پیروں کی چاپ سنتا ہے۔ میرے لوگ مجھے منو مٹی کے نیچے دبوچ کر چلے جا رہے ہیں، اتنی جلدی رب کے بھیجے ہوئے دو فرشتے اس کی قبر میں آ جاتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اس کو اٹھا بٹھاتے ہیں، اور پھر فَيَقُولَانِ لَهُ، اس سے 3 سوال کرتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ من ربک، تیرا رب کون؟ کسے اپنا رب، اپنا پالنے والا مالک اور خالق کا کون سا عقیدہ لے کر آیا؟ روایت کہتی ہے اگر آدمی ان 3 عقیدوں کو سلامت لے گیا ہے تو وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ کہتے ہیں دین کون سا لایا؟ یہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، مذہب اسلام لے کر قبر کی اس تاریک اور اندھیری نگری میں آیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے میں تمہارا مبعوث کون ہے، رسول کون ہے؟ کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے میرے رسول ہیں۔ تب روایت لکھتی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اتنا کہتے ہی آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی، کہ میرا یہ بندہ سچ کہتا ہے، اور اس کے بعد آسمان ہی سے آواز آتی ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے یہ مٹی کے ڈھیلے نہیں، جنت کا بچھونا بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، یہ کفن کے یہ ٹکڑے اچھے نہیں لگتے، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ، اور قبر کی تاریک اور اندھیری نگری میں اس کو جنت نما بنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَأْتِي مِنْهَا رَوْحُهَا فَيَأْتِي فِيهَا رَوْحُهَا وَطِيبُهَا، اس کھڑکی سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں پھوٹ پڑتی ہیں۔
یہ اور پھر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اس کی اس تنگ اور تاریک گڑھی کو، اس قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ کتنا کشادہ؟ مد بصری، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی کشادہ، جہاں تک آنکھ کی دیکھنے کی رسائی ہے وہاں تک قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے اس طرف، جب یہ میت تینوں سوال کے جواب دے دیتا ہے نا، تو اس سارے انتظام سے پہلے فرشتے ایک اور سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال ہے اور وہی آج کے خطبے کا خلاصہ ہے۔ اور اگر آج بات سمجھ میں آ گئی اور اس سبب کو اختیار کر لیا، انشاءاللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنے لوگ اس بات کو آج کے بعد سنیں گے، اگر اس سبب کو اختیار کر لیا تو انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کبھی غلط ہو سکتی؟ انشاءاللہ ہماری قبریں بھی، جانا تو سب کو ہے، کشادہ بھی ہوں گی، جنت نما بھی ہوں گی، جنت کی ہوائیں بھی میسر ہوں گی، خوشبوئیں بھی، خوشبوؤں سے سما مہک اٹھے گا انشاءاللہ۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، یہ جو تو نے تینوں جواب دیے، ما یدری کا، یہ کہاں سے سیکھے تو نے؟ کس نے بتلائے؟ کیسے معلوم ہوا کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ روایت لکھتی ہے، میت جواب دیتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اس حدیث کے الفاظ ہیں، قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ یہ سوال کے جواب کیسے میسر ہوئے، کہاں ملے؟ رب کے قرآن کو پڑھنے سے ملے۔ قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کا قرآن پڑھتا تھا۔ فآمنت به وصدقت، میں اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اور قرآن پڑھنے کی بنیاد پر آج قبر کی تاریک، ٹوٹی اور اندھیری، وحشتناک، عبرتناک جگہ پر یہ فرشتے جن کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ان کے سامنے باثواب اعتماد، کانفیڈنس کے ساتھ سوال کے جواب دینے کے قابل ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر اپنی قبروں کو، ان تنگ گڑھیوں کو کشادہ کرنا چاہتے ہو، ان اندھیری نگریوں میں نور اور روشنی کا سامان کرنا چاہتے ہو، تو جیتے جی رب کے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ قرآن سے تعلق جوڑیے، قرآن سے رشتہ ہموار کیجیے، محبت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیے۔ اس وقت وبا زدہ ماحول کسی تفصیل کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کے یہ مبارک دن اور یہ قبر کا مضمون کیا مناسبت ہے؟ مناسبت ہے، گہری مناسبت ہے، مضبوط اور مستحکم مناسبت ہے۔ یہی مہینہ ہے جو قرآن کے نزول کی سالگرہ ہے۔
قرآن کریم سورہ البقرہ آیت نمبر 121 121 اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ کتنا گہرا تعلق ہے، میں اور آپ تو کیا ہیں، کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا بزرگ رسول، آسمان کا بزرگ رسول جبرائیل امین، دونوں مل کر رمضان بھر قرآن کریم کو ختم کر لیتے تھے۔ اور جس سال کونین کی رحمت دارین کی سعادت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، جبرائیل کے ساتھ 2 قرآن رمضان المبارک میں ختم کیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر قرآن کریم سے رشتہ نہ جوڑا، کیا کہا جائے اور کیسے کہا جائے؟ اگر اتنے سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو کھڑا کیا جائے ایمانداری سے، آدھے سے زیادہ لوگ ملیں گے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور اگر وہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن کیا انہوں نے پڑھا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان کو اپنی زندگی میں کون سی تبدیلی لانے کا حکم اس میں موجود ہے، وہ اس سے انہیں معلوم نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کو ترجمہ نہیں آتا، سمجھ کے نہیں پڑھتے، صرف تلاوت پر بہت سے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی۔ لوگ قبر کی دہلیز پر پہنچ گئے، کبھی بھی قرآن، ایک قرآن بھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا۔ کیا ہوگا؟ میں نہیں کہتا جس رسول کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اسی حدیث میں اور اس جیسی دوسری تمام احادیث میں ہے کہ اگر آدمی یہ 3 عقیدے سلامت نہیں لے گیا ہے تو ان فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ حدیث کہتی ہے کہ فرشتے جب وہ سوال کے جواب نہیں دے سکے گا تو اپنے ساتھ لوہے کے ہتھوڑے لائے ہوں گے۔ ان ہتھوڑوں سے سزا دینے سے پہلے بخاری شریف 1374ویں حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ایک جملہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مارنے سے پہلے، عذاب دینے سے پہلے۔ عذاب کیسا؟ اسی روایت میں الفاظ ہیں کہ یہ جو ہتھوڑا مارا جاتا ہے فَيَصِيحُ صَيْحَةً، اس ہتھوڑے کے میت پر پڑتے ہی دلدوز چیخ نکلتی ہے اس کے منہ سے، فَيَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ یا ما یلیہ غیر الثقلین، جس کی کے چلانے کو اور جس کی دلدوز چیخ کو سوائے انسان اور جنات کے کل کائنات سنتی ہے، یا جو نزدیک میں ہے وہ سنتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر قبر کے اندر جو ماحول ہے اگر وہ تم کو دکھا دیا جائے تو اپنی میتوں کو اپنے گھروں میں سڑانا منظور کرو گے لیکن کبھی قبر کے حوالے نہیں کرو گے۔ یہ عذاب دینے سے پہلے فرشتہ ایک جملہ کہتا ہے، لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے قرآن سمجھا۔ اب پڑھا بھی تو سمجھ کر نہیں پڑھا۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے نازل ہوا تھا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ، ہم نے یہ مبارک قرآن اتارا ہی اس لیے کہ لوگ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ ایمانداری سے بتائیے، کسی ایک شخص کو اگر اٹھایا جائے، قرآن کریم کی ایک آیت اس کے سامنے رکھ کر اس سے پوچھا جائے اس کا کیا مطلب ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، یہ مار پڑے گی، یہ حشر ہونے والا ہے۔ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا، اس کے بعد ہتھوڑے سے اس کو مسلسل سزا ملتی، جس کو ثقلین کے سوا ساری کائنات سنتی۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، سورہ محمد آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن کو سمجھ کر کیوں نہیں پڑھتے، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ جن لوگوں نے قرآن تو پڑھا ثواب ملے گا، لیکن سمجھ کر نہیں پڑھا، ان کے دلوں پر ابھی بھی تالے پڑے ہوئے۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا۔ یہ تالے کب کھولو گے؟ جب اس قبر کی تاریک اور اندھیری نگری میں مرو مٹی کے نیچے ٹھوس دیے جانے کے بعد، جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، یہ نعمت ہے، اس کی قدر کرو، قرآن سے تعلق جوڑو۔ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، رب کو بہت ناراض کر لیا، اس کے قرآن سے تعلق جوڑو، کایا پلٹ جائے گی، یہ مصیبتوں بلاؤں کے بادل چھٹ جائیں گے۔ قرآن کریم فیصلہ کن حکم دیتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 185، غالباً رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا، مومن کون ہے؟ ہم سب کو دعویٰ ہے نا ہم مومن ہیں، قرآن سے پوچھو مومن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ لوگ مومن ہیں جو قرآن کو اس کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کا حق دے کر، اور اس کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم، رمضان اور قرآن کا جو گہرا تعلق ہے، رب العالمین اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو سمجھ کر قرآن کریم پڑھ جائیے، یہ آپ کو وہاں کام آئے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔